پروگرام سوال جاری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں راولپنڈی کے ضمنی انتخاب کی۔ صدیق الفاروق صاحب، آپ کی پارٹی پنجاب حکومت میں ہے اور شیخ رشید کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال ہوا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب۔ کہیں اگر جب سے انتخابی شیڈیول کا اعلان ہوا ہے، اس میں اگر کوئی ترقیاتی اسکیموں کا اعلان ہوا ہو، کوئی بڑے بڑے منصوبوں کا اعلان ہوا پنڈی کے لیے، تو ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ جی یہ آپ نے پری پول ریگنگ کی ہے۔ پھر پولنگ ڈے ریگنگ میں یہ ہے کہ انہوں نے اگر لیاقت باغ پری پول انہوں نے لیاقت باغ مانگا، انہیں لیاقت باغ دے دیا گیا، ہم چلے گئے کمیٹی چوک۔ پھر جناب کیا کوئی بوگس لسٹیں، کوئی گھوسٹ پولنگ سٹیشن، حکومتیں یہ کرتی ہیں نا، کوئی گنتی والے کا جو موقع تھا اس وقت کوئی گڑبڑ، کوئی بتیاں بجھی ہوں، یا ان کسی کے پولنگ ایجنٹس کو جبراً اٹھایا گیا ہو، کوئی نتائج تبدیل کیے گئے ہوں، اگر ان میں سے کوئی چیز ہوتی تو یہ تھا کہ حکومت نے انتظامیہ پولیس کو استعمال کر کے اور شیخ رشید صاحب کے جو ہے وہ نتیجہ تبدیل کر دیا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز سامنے نہیں آئی، کہیں ایک شکایت نہیں آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی حکومت کا کردار مثبت، مسلم لیگ اور حکومت کا مثبت کردار کس طرح سے رہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے، جناب نواز شریف، جناب شہباز شریف، ہمارے لوگوں نے اپنا کردار بالخصوص گزشتہ 11 سال کے دوران اصولی ان کمپرومائزنگ آئین صدیق کے الفاروق حوالے صاحب، سے 11 سال کی بات تو ہم کرتے رہیں گے، مگر شیخ رشید صاحب تو الیکشن کے دوران بھی کافی شکایت کرتے رہے ہیں کہ ان کے ورکرز کو بھی ہراساں کیا گیا کہیں اور بھی نہیں۔ اس کے بعد مطلب ہے سرکاری کوئی وسائل کو دیکھیں نا، جس طریقے سے استعمال کیا۔ میں الزام لگا دینے سے تو بات نہیں بنتی نا جی۔ کیا انہوں نے اپنے اس الزام کے ثبوت کے طور پر کوئی ٹھوس فیکٹس، کوئی فگرز دیے ہیں؟ اور وہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ان کے قاتلوں کو پکڑنے میں کے لیے تو آپ کتنا؟ کے ذریعے، آپ کے اس پروگرام کے ذریعے عرض کروں گا کہ اب اس قاتلانہ حملے میں شیخ رشید احمد صاحب کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، کیونکہ میری اپنی آبزرویشن کو مختلف ہے۔ جس پر حملہ ہوا ہے یہ آپ کی ذاتی آبزرویشن ہے، پارٹی کی نہیں، میں مشورہ دوں گا پارٹی کو اور بلکہ حکومت کو، اس لیے کہ ان کے بیانات میں تضاد ہے۔ آپ نے کوئی تحقیقات بھی کی ہیں جی ذاتی میرے طور پر؟ ذاتی طور پر تو میں یہاں ڈسکلوز نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ شیخ رشید احمد صاحب کو اب اس معاملے میں، جبکہ یہ الیکشن چلا گیا، کیونکہ اگر پہلے شامل تفتیش کرتے تو پھر پنجاب حکومت پر انگلیاں اٹھتی کہ جناب ان کو اب شامل تفتیش ہونا چاہیے۔ ہم بات جاری رکھیں گے اسی مسئلے پہ۔ سرور باری صاحب، آپ کی تنظیم جو ہے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے دوران ان پہ نظر رکھتی ہے، آپ کی جو این جی او ہے فیفن کے نام سے، آپ نے اس انتخابی عمل کے بارے میں آپ کی کیا آبزرویشنز ہیں اور رائے؟ بہت بہت شکریہ مطیع اللہ جان۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے تقریباً 52 جو آبزرورز ہیں وہ ہم نے ڈپلوائے کیے تھے اور ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی تھی، تو وہ بہت زیادہ ٹرینڈ تھے اور ان سب کے پاس الیکشن کمیشن کی طرف سے ایکریڈیشن کارڈ تھا، میں خود بھی اس میں شامل تھا، اور ہم نے تقریباً جو ہے وہ 90% پولنگ اسٹیشنز کا وزٹ کیا ہے، اور ہر جو ہمارا مانیٹر تھا یا آبزرور تھا اس نے تقریباً 45 سے کوئی 50 منٹ ایک پولنگ اسٹیشن پر گزارے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے لوگوں نے کاؤنٹنگ کو بھی آبزرو کیا ہے اور کوشش بھی کئی جگہوں پہ۔ تو آپ کی کیا فائنڈنگز تو ہیں؟ فائنڈنگز ہماری یہ ہیں کہ تقریباً 12 پولنگ اسٹیشنز ایسے ہمیں ملے جس میں جو بیلٹ پیپرز ہیں اور کاؤنٹر فائلز ہیں اور بیلٹ پیپر ایشو ہونے سے پہلے ان کو سٹیمپ کر دیا گیا تھا۔ 12 پولنگ اسٹیشنز ایسے ہیں اور 19 پولنگ اسٹیشنز ایسے ہیں جہاں پر جو تھم امپریشنز ہیں وہ پرابلمیٹک ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی دیکھنے میں آیا اور کافی جگہوں پر ہے، وہ بھی کوئی 19-20 پولنگ اسٹیشن بنتے ہیں جہاں پر پولیس آفیسرز نے، جن کا کوئی حق نہیں ہے، ان کا کام صرف سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ہمارے آبزرورز کو روکنے کی کوشش کی۔ ٹوٹل 250 پولنگ اسٹیشن میں سے 12 ایک اور 19 ایک جہاں پہ کچھ irregularities ہوئی، اوورآل آپ اس انتخابی عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے اور یہ جمہوری عمل اس سے مکمل ہوتا ہے اور تقاضوں کو پورا کرتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نتائج ہیں ان میں غالباً کچھ ٹیمپرنگ کی گئی ہے۔ میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ رات کو جب یہ سب پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ آ رہے تھے تو وہ 73,000 کے لگ بھگ جو ونر ہے اس کو دکھایا جا رہا تھا۔
صبح تک وہ 63,000 ہو گئے. تو یہ بہت بڑا سوال ہے, یہ اتنا ہی بڑا سوال ہے جو مشرف کے ریفرینڈم میں آیا تھا کہ پہلے الیکشن کمیشن نے کچھ اور فگر دی تھی کہ ٹرن آؤٹ یہ ہے, پھر انہوں نے اس کو لو کر دیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخاب دوبارہ ہونا چاہیے؟ آپ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ 12 پولنگ اسٹیشن جن کا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, وہاں پر وہ جو بیلٹ پیپرز ہیں, کاؤنٹر فائلز ہیں, ان کو دوبارہ سے چیک کیا جانا چاہیے. اور تیسری جو شیخ صاحب نے تو خیر شکست تسلیم کر لی ہے. دیکھیں, ہمارا کام شیخ صاحب کے ساتھ نہیں ہے, کسی کے ساتھ نہیں, وی آر نیوٹرل, ہم بالکل غیر جانبدار ہیں. اور ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ایسے ہوں جن پر کوئی سوال نہ اٹھے. مگر بات وہی ہو جاتی ہے کہ مدعی سست گواہ چست. نہیں, اس کی کوئی بات نہیں, کیونکہ ہمارا تو سول سوسائٹی کا یہ کام ہے کہ ہم جو چیز سمجھتے ہیں غلط ہے ہم وہ کہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس کے آفیسرز جو ہیں وہ آ کے پولنگ سٹیشنز کے اندر آ کے پوچھ رہے تھے کتنے ووٹ پڑ گئے ہیں. اور جو سب سے اہم بات ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں, جو کہ ہمارا رائٹ ہوتا ہے, ونس بھی ایک دفعہ ہمیں کارڈ مل جائے الیکشن کمیشن سے, تو ہم اندر جا کے جو کنسولیڈیٹڈ رزلٹ بن رہے ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ دیکھنے کی اجازت ریٹرننگ افسر نے نہیں روکا, لیکن پولیس نے نہ میڈیا کو اندر جانے دیا, نہ جو ہمارے پاس کارڈ ہولڈرز بھی تھے ان کو بھی نہیں اندر جانے دیا. یہ تمام چیزیں یہ شک پیدا کرتی ہیں. راجہ راشد حفیظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پہ. راجہ صاحب, یہ جو چند چیزیں سامنے آئی ہیں ایک غیر جانبدار تنظیم فیفن کی طرف سے, آپ بھی الیکشن پروسیس کو جو ہے دیکھتے رہے ہیں, ان تمام irregularities کے ہونے کے باوجود شیخ رشید صاحب نے تو شکست تسلیم کر لی. تو کیا آپ کا مشورہ شامل تھا اس شکست کو تسلیم کرنے میں؟ جی بالکل, ہم سب کا مشورہ شامل تھا اس میں کہ وہ شکست کو تسلیم کریں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں, الیکشن میں ایک نے جیتنا ہوتا ہے, ایک نے ہارنا ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ الیکشن ڈائریکٹ خود آ کے لڑ رہی تھی, اس میں تو چانسز پہلے سے بن رہے تھے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ریگنگ ہوگی. ابھی جس طرح میرے محترم صدیق الفاروق صاحب نے فرمایا کہ ریگنگ ضروری نہیں ہے کہ الیکشن والے ڈے پہ ہی ساری کی جائے. اس سے پہلے جو ہمارے ناظمین توڑے گئے وہ ایس ایچ اوز کے تھرو توڑے گئے. ناظمین کے بھائیوں کو ایس ایچ او لگایا گیا, اور جس ایریا میں شیخ رشید صاحب پر حملہ ہوا, وہ جو ایس ایچ او لگا ہوا ہے وہ ایک یونین کے ناظم کا بھائی ہے. اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا کردار ادا کیا ہوگا سارے پروسیس میں. اس کے علاوہ آپ کے ان کے نون کے ایم این ایز, ایم پی ایز جو وارڈ میں پچھلے 3 مہینے سے کمپین کر رہے ہیں. یہ بہت سی ایسی سچویشنز ہیں اور حالات و واقعات ہیں اور شواہد ہیں جن کی بنیاد پہ بہت سے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں, مگر میرے خیال میں انتخابی عمل کے دوران یہ تمام چیزیں متعلقہ اداروں تک شاید نہیں پہنچائی گئی. ہاں نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب باتیں متعلقہ اداروں تک علم میں تھیں, لیکن جہاں پہ گورنمنٹ ہو آپ خود دیکھ سکتے ہیں, آپ تاریخ گواہ ہے کہ مگر اب آپ ان شکایات کا پیچھا نہیں کریں گے؟ نہیں, ہم ان شکایات کا پیچھا کرنا ہی نہیں چاہتے. ایک فیصلہ آ گیا ہے, اس میں ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی حوالے سے بھی اس پہ اعتراض. جی راجہ صاحب, آپ سے گفتگو کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عرفان صدیقی صاحب بھی, مگر عرفان صدیقی صاحب سے بات کرنے سے پہلے ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, اور جب ہم واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے تو دھاندلی کے الزامات تو ایک طرف, اور کیا واقعات تھے اور حالات تھے جن کی وجہ سے شیخ رشید صاحب کو شکست سے دوچار ہونا پڑا. ایک مختصر بریک کے بعد. کون سا ہے؟